بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیران پیر دستگیر ماں سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 35ویں اور 36ویں مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان دو مقالات کے اندر آپ نے دو اہم امور کی جانب ہماری توجہ مبذول کروائی۔ پہلے میں آپ نے جس چیز کو بطور خاص ذکر کیا وہ ہے تقوی، اور دوسرے مقام پر آپ نے بطور خاص جس چیز کو ذکر کیا وہ ہے دین اور دنیا۔ ان دونوں میں آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں قال رضی اللہ تعالی عنہ علیک بالورع، تقوی کو اختیار کرنا تجھ پر لازم ہے، وَإِلَّا فَالْحَلَاقُ فِي رِبْكِكَ مُلَازِمٌ لَكَ لَا تَنْجُو مِنْهُ أَبَدًا۔ فرمایا اگر تو تقوی کو اختیار نہیں کرے گا تو ہلاکت تیرا مقدر بن جائے گی، اور اس سے تو کبھی بھی نجات نہیں پائے گا، الا ان یتغمدک اللہ برحمتہ، ہاں اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تجھے اس سے محفوظ فرما لے، یعنی اپنی رحمت میں تجھے ڈھانپ لے یا اس کی رحمت تجھے اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اس کے علاوہ تیری ہلاکت، تیری تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا سوائے رحمت باری تعالیٰ کے۔ فقط وارد فی الحدیث المروی، جس طرح حدیث پاک میں ہے، ان ملاک الدین الورع و ہلاکہ الطمع۔ فرمایا کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک ورع یعنی تقوی، پرہیزگاری، یہ دین کی اصل ہے، اور طمع یعنی لالچ یہ دین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی تقوی اختیار کرنا، طمع سے بچنا، یہ دین کی بنیاد ہے، اور لالچ میں واقع ہو جانا یا لالچ میں پڑ جانا یہ بندے کو ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ۔ فرمایا جو چراگاہ کے گرد گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے، کیونکہ چراگاہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ بادشاہ کی طرف سے ہے، اور جو چراگاہ کے قریب جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر واقع ہو جائے، اور چراگاہ میں واقع ہونے کے سبب اس کی ہلاکت اس کا مقدر بن جائے۔ کیوں کہ جانور جب چراگاہ کے کنارے پہ پھرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اس چراگاہ کے اندر منہ مار لے، جس کے نتیجے میں وہ اس میں واقع ہو جائے۔ اور یہاں پر آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ ذکر کیا، جس میں تقوی کو، ورع کو، پرہیزگاری کو آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ بندہ تقوی کو کس حد تک اختیار کرے۔ حرام سے بچنا تو بندے کے اوپر لازم ہے ہی، لیکن اگر صحابہ اکرام کی ہسٹریز کو دیکھیں اور ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ کیا فرماتے ہیں۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی
وہ فرماتے ہیں کننا نترکو تسعۃ اعشار الحلال مخافتاً ان نقع فی الحرام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں حرام کا شبہ واقع ہوتا، حرام نہیں، ہمیں پتہ چلتا کہ شاید کہیں اس میں حرام کا التباس نہ ہو، تو جہاں پہ حرام کا شبہ واقع ہوتا، آپ فرماتے ہیں حلال کی 10 چیزوں میں سے 9 چیزوں کو ترک کر دیتے کہ کہیں اس میں حرام کا التباس نہ ہو جائے۔ وہ ہیں حلال، لیکن 9 چیزوں کو ہم اس لیے چھوڑ دیتے کہ کہیں اس میں حرام کا شبہ نہ واقع ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متعلق مروی ہے، فرماتے ہیں کننا نترکو 70 بابا من المباح مخافتاً ان نقع فی الجناح۔ فرماتے ہیں کہ 70 حلال کے دروازے یعنی مباح کے دروازے، ان کو ہم اس لیے ترک کر دیتے اور چھوڑ دیتے کہ کہیں اس کے سبب ہم حرام میں واقع نہ ہو جائے۔ یعنی 70 ایسے دروازے جو اس خوف سے ترک کر دیے جاتے کہ کہیں ان کے سبب حرام میں واقع نہ ہو جائیں۔ تو یہ 70 مقامات کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم چھوڑ دیتے تھے، ہوتے تھے مباح، ہوتے تھے حلال، لیکن اس شبہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں حرام میں نہ واقع ہو جائیں 70 دروازوں کو بند کر دیتے اور ان کو ترک کر دیتے۔ اسی طرح یہ ورع اور پرہیزگاری کا وہ مقام ہے جہاں پر تقوی کو اختیار کرتے ہوئے، ورع کو اختیار کرتے ہوئے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مقامات کو ذکر کیا کہ ہم ان کو ترک کر دیتے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کوٹ کرتے ہیں بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان لکل ملک حمن و ان حم اللہ محارمہ۔ فرمایا ہر بادشاہ کے لیے کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے، اور چراگاہ سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر واقع ہونا کسی کے لیے روا اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں یہ اس کی چراگاہ ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فَإِنَّ حُدُودَ اللَّهِ لَا تَعْتَدُوهَا، جو اللہ کی حدود ہیں ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے اور ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ بس بندے کے اوپر لازم ہے کہ بندہ اول مقام پر آپ نے 3 دروازوں کا ذکر کیا، پہلا، دوسرا اور تیسرا، بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ پہلے دروازے پر اپنے آپ کو روک لے۔ عین ممکن ہے کہ دوسرے دروازے پہ وہ جاتے ہوئے تیسرے مقام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو حرام میں داخل نہ کر لے اور حرام کا مرتکب نہ ہو جائے۔ تو تقوی ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ورع ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پرہیزگاری ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ ہم حرام کا ارتکاب کریں یہ تو بالکل ناجائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تو قطعی طور پر ہمیں منع کیا ہے۔ حلال میں جہاں شبہ واقع ہو جائے کہ کہیں اس کے ارتکاب سے میں حرام کا مرتکب تو نہیں ہو جاؤں گا، تو ان چیزوں سے بھی بچنا یہی ورع کہلاتا ہے، یہی پرہیزگاری کہلاتی ہے، یہی تقوی کہلاتا ہے۔ اور تقوی کے حصول کے لیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنی عملی زندگی میں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذکر کیا، عملی زندگی میں اپنے اوپر لاگو کرتے، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا شبہ بھی واقع ہوتا اس چیز کو، اس امر کو، اس معاملے کو ترک کر دیتے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب میں نہ آ جائیں یا اس کی ناراضگی کے اندر ہم داخل نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے۔ سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں
کہ بندے کو چاہیے کہ رخصت کی بجائے عزیمت کے راستے کو اختیار کرے۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ رخصت پہ عمل کرتے کرتے آدمی عین ممکن ہے فرائض و واجبات کا تارک بن جائے، اور جب بندہ عزیمت کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور عزیمت کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر طاعت کے، فرمانبرداری کے اعلیٰ مقام کو پاتا ہے، یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے تو وہ فرائض، واجبات، سنن، ان چیزوں کو ترک نہیں کرتا۔ اور اس کے نتیجے میں جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور دنیا سے کوچ کرتا ہے تو اس کی جو موت ہے وہ سلامتی کے اوپر، عزیمت کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے کامیابی، فلاح اور نجات کے اوپر آتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کا فضل، اس کی رحمت اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ دوسرا مقام ہے، ایک ہے دین داری اور دوسرا ہے دنیا۔ یاد رکھیں دین یہ اصل ہے، اور آپ فرماتے ہیں اجعل آخرت کا راسا مال کا و دنیا کا، فرمایا اپنی آخرت کو اپنے مال کی بنیاد اور اساس سمجھ، اور اپنی دنیا کو اس کا ایک نفع اور ایک فائدہ جان۔ اصل تیرے لیے اور بیس جو تیرے لیے ہے، فرمایا وہ دنیا نہیں بلکہ وہ تیری آخرت ہے۔ اصرف زمانہ کا اولاً فی تحصیل آخرت کا، اپنی گھڑیوں کو، اپنے لمحات کو، اپنی زندگی کے ہر پل کو اگر تو نے صرف کرنا ہے یا کسی کی جانب موڑنا ہے تو دنیا کی جانب نہیں بلکہ اس کو آخرت کی جانب موڑ لے۔ پھر فرماتے ہیں یاد رکھ کہ اگر تو نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی تو پھر دنیا کا جو نفع ہے وہ تجھے ملے گا، تو اس سے وقتی فائدہ جو تیرے لیے ہے اور جس فائدے کو تو نے حاصل کرنا ہے وہ وقتی فائدہ تیرے لیے ہے، لیکن اصل تیری دنیا میں رہ کر جو تمنا، آرزو اور ڈیمانڈ ہونی چاہیے وہ فقط اور فقط آخرت کے کمانے کے لیے اور آخرت کے حصول کے لیے ہو۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک نماز ہے، پھر اس میں واجبات ہیں، رکوع ہے، سجود ہیں، اور ان کے درمیان اطمینان ہے، تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن کو ادا کرنا طمانینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کو ادا کرنا۔ اسی میں آپ فرماتے ہیں تیرے لیے سلامتی ہے اور یہی تیرے لیے سلامتی کا راستہ ہے۔ اور ایک بات کی اور تلقین فرماتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کوٹ فرماتے ہیں، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یؤتی الدنیا علی نیت الآخرہ ولا یؤتی الآخرہ علی نیت الدنیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو آخرت کی نیت پر عطا کرتا ہے، نہ کہ آخرت کو دنیا کی نیت پر عطا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے تو آخرت کی نیت پر، نہ کہ دنیا کی نیت پر دیتا ہے۔ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، اور ایسا کیوں نہ ہو، فرماتے ہیں نیت الآخرت ہے طاعت اللہ، فرمایا آخرت کی نیت یہی تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں لأن النیت روح العبادت، اور یاد رکھ نیت جو ہے یہ عبادت کی روح ہے، عبادت کی اصل ہے،
اور عبادت کی حقیقت میں نیت ہے، وذاتھا، اور عبادت کی روح کے ساتھ عبادت کی ذات یہ بندہ مومن کی نیت ہے جس میں وہ اعمال کو بجا لاتا ہے۔ فَإِذَا أَطَعْتَ اللَّهَ بِزُهْدِكَ فِي الدُّنْيَا، پس جب تو نے اللہ کی فرما برداری کی دنیا سے کنارہ کش ہو کر اور دنیا سے الگ ہو کر، وَطَلْبِكَ دَارَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے گھر کو تو نے طلب کیا، فرمایا کُنْتَ مِنْ خَوَّاصِ اللَّهِ، تو تیرا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں ہو جائے گا۔ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ، تو فرما برداروں میں سے ہو جائے گا۔ وَمُحَبَّتِهِ، اور اس کے محبین میں تیرا شمار کر دیا جائے گا۔ وَحَصَلَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، اور تجھے آخرت حاصل ہو جائے گی۔ اور ان میں آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا وَهِيَ الْجَنَّةُ وَجَوَارُ اللَّهِ، ایک جنت ہے اور دوسرا اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی معیت ہے۔ وَخِدْمَتَكَ الدُّنْيَا فَيُوَفِّيكَ قِسْمَكَ الَّذِي قَدَّرَ لَكَ مِنْهَا، اور دنیا میں جو تیرے لیے حصہ ہے وہ بھی تجھے پورا پورا عطا کر دیا جائے گا، وہ جو اس نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے اور تجھے عطا کرنے کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آخرت کو پسند کرے۔ اور آخرت کو پسند کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ اصولوں کو اختیار کرتا ہے اور حضور کے طریق کو اختیار کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے محبوب کریم منع کریں اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اپنے آپ کو روک لو۔ اسی میں کامیابی ہے، عبادت ہو، زہد ہو، تقوی ہو، ذکر ہو، اذکار ہوں، اوراد ہوں، وظائف ہوں، ان تمام میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی یہ اولین حیثیت رکھتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی طرف سے کوئی چیز صادر نہیں فرماتے، بلکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب کریم اپنی مرضی سے تکلم نہیں کرتے بلکہ وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ فرمایا ما آتاکم بہ فہو من عندی لا من ہوا، حضور جو عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، خواہشات نفس کی وجہ سے نہیں۔ پس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری لازم ہے، اور جو فرما برداری کو اختیار کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا ہے۔ یہاں ایک چیز آخر میں قابل ذکر ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فبین ان طریق المحبت اتباعہ قولا و فعلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قولا فعلا آپ کی تابع داری اور آپ کی پیروی یہ محبت کا عملی طریق ہے۔ اور اس میں اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب دیکھیں تو فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاکتساب سنتی، کسب کرنا، مشقت کرنا یہ میرا طریق ہے، والتوکل حالتی، اور توکل کو اختیار کرنا یہ میری عملی کیفیت ہے۔ تو گویا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اکتساب اور توکل ان دونوں کو آپ نے اختیار کیا، اور فرمایا اکتساب میری سنت ہے اور توکل یعنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا یہ میری حالت اور یہ میری کیفیت ہے۔ تو ظاہر میں آپ نے اکتساب اپنی امت کو عطا کیا، اور باطن میں آپ نے توکل کو اپنی امت کے لیے ایک سبق اور ایک منہج کے طور پر عطا کیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
بھروسہ کرتے تھے۔ اور قرآن کریم میں دیکھیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اب یہ بندے کے اوپر منحصر ہے، اگر اس کے ایمان میں، جس طرح آپ نے بھی یہاں ذکر کیا فَأَنْتَ بَيْنَ سُنَّتِهِ وَحَالَتِهِ، پس تجھے اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حالت کے درمیان کی کیفیت اگر نصیب ہے، ان ضعف ایمانوں کا، اگر تیرا ایمان ابھی اس درجے پر نہیں ہے تو تیرے لیے فتقصب، پھر تیرے لیے کسب کرنا ہے، اور اگر ان قوا ایمانوں کا فحالت ہو، اگر تیرا ایمان مضبوط ہے تو پھر کسب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالت اور آپ کا حال تھا وہ توکل اور ترک تھا، اس کو اختیار کرنا یہ بندے کے اوپر لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو اپنا محبوب اور اپنا محبوب ترین بندہ قرار دیتا ہے۔ پس معاملہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے اور کس راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے کسب کو اختیار کریں، یہ بھی حضور کی سنت ہے، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پہ کریں، یعنی اپنے کسب پہ بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پہ بھروسہ کریں، تو کامیابی مقدر بن سکتی ہے، اور نجات مقدر بن سکتی ہے، اور ہدایت مقدر بن سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عملی طریق کو حضور کی پیروی کے طور پر اور اتباع کے طور پر اختیار کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کا محبوب ترین بندہ بنتا ہے۔ اور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جتنے بھی مقالات مبارکہ اب تک گزرے ہیں ان میں آپ نے دو چیزوں کے اوپر بطور خاص توجہ دی، ایک اللہ رب العزت کی ذات اقدس، اور دوسرا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کو اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، اسی میں فلاح، اسی میں نجات، اور ان کے طریق کو اختیار کرنا اسی میں ہدایت ہے اور اسی میں فلاح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کی تعلیمات کو عملی طریق میں اختیار کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم دنیا میں اللہ کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کما حق کو پا سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔